سورہ قاف پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نام سورہ قاف ہے۔ یہ لفظ قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں، اور 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں صرف ایک حرف قاف، یعنی ایک سورہ نون والقلم، اور دوسرا سورہ صاد، اور تیسرا یہ سورہ قاف۔ اور اس کا نام بھی سورہ قاف اسی لیے رکھا ہے کہ شروع میں ہی لفظ قاف موجود ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 34واں نمبر ہے۔ 33 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور جو قرآنی ترتیب ہمارے سامنے اس اعتبار سے یہ 50ویں نمبر پہ ہے، اور اس کی 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا ماقبل سورہ حجرات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ حجرات میں مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے اور ان کی تنظیم سازی کے لیے کچھ اصول معاشرتی بیان کیے گئے تھے، اور اب اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ کر کے ڈرایا کہ ان تمام قوانین پہ عمل کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو جو یہاں سورہ حجرات میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر کوتاہی کی جائے گی تو پھر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخروئی نہیں ہوگی بلکہ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اور پھر سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ابتداء میں ترغیب الی القرآن ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اور رسالت کا اس بات ہے، اور پھر توحید باری تعالیٰ اور قیامت کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے کفار پہ کچھ زجریں ہیں، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے بشارات ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قاف، اس کا معنی مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، قسم ہے شان والے قرآن کی۔ یہ واو قسمی ہے، والقرآن المجید، قسم ہے شان والے قرآن کی۔ یہ ترغیب الی القرآن ہے، اور یہ قرآن و مجید کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے شان والے قرآن کی۔ قرآن مجید یہ شان والا اس لیے ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور پھر قرآن مجید کی سب سے بڑی عظمت اور شان یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال سب سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ جو والقرآن مجید، یہ قسم ہے، وہ قسمی ہے اور یہ قسم ہے، اور پھر اس کا جواب قسم کیا ہے؟ تو اس کے جواب قسم کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انک لمن المرسلین، جو سورہ یاسین میں ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن وہاں موجود ہے، تو یہاں پر وہی ہے کہ آپ اللہ کے کیا جی رسول ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا جو جواب قسم ہے وہ ہے انک لرسول حق، آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت آنے والی ہے، اس کا یقین رکھو، اور اسے جو ہے نا وہ اپنے عقیدے کے اندر لے کر آؤ، کیونکہ بنیادی عقائد میں سے ہے، پہلا توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا قیامت۔ اور یہ مکی صورت ہے، زیادہ تر بیان ان 3 چیزوں کو ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ابتداء میں ترغیب الی القرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے۔ تو قاف والقرآن المجید، قسم ہے شان والے قرآن کی کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور قیامت آنے والی ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا اور قیامت میں شک و شبہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے معاملے میں جو ہے وہ انہیں شک، وہ ایک الگ بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے، یہ گویا کہ اسی کا انکار کرنے والے ہیں۔
یعنی انہیں اس بات پہ سب سے بڑا تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک انسان کیسے رسول بن کے آ گیا۔ اگر کوئی رسول ہوتا تو مثال کے طور پر کوئی فرشتہ آتا یا کسی قوم کا کوئی سردار ہوتا، تو اسی قوم میں سے رسول کیوں آیا، یا کسی عجمی میں سے کہیں ہوتا؟ تو بہت سارے ان کے جو ہے نا وہ شبہات بار بار وہ پیش کرتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انہیں اس بات پہ تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تعجب کی بات تو تب ہو کہ جب کوئی انوکھی اور نئی بات ہو۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء انسان تھے، اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ اسی قوم میں سے ہوتے تھے، اسی قوم کے فرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان کے بھائی تھے قوموں کے، یعنی قوموں کے ایک فرد تھے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جو قریش ہیں ان کے ایک فرد ہیں اور انہی میں سے ہیں، تو اس پر ان کو شک بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی فرشتہ رسول بن کے آتا تو دو باتیں تھیں، یا تو وہ انسان بن کے آتا تو پھر بھی وہی اعتراض تھا، اور یا وہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو پھر یہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول جس طرح زبانی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتا ہے، اسی طرح رسول جو ہے وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بھی ہوتا ہے، اور آئیڈیل اور نمونہ تب ہوگا کہ جب جنس ایک ہو۔ فرشتے انسانوں کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رسولوں کو انسانوں میں سے ہی پیدا کیا تاکہ ہر معاملے میں رسول کیا ہوں، آئیڈیل نمونہ ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہیں، چاہے ان کا تعلق دینی معاملات سے ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ان تمام کے تمام معاملات میں جو اللہ کے رسول ہے وہ نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین میں جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں سارے کے سارے انسان تھے۔ فرمایا نا، بلکہ عجیب، انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ان جاءہم، کہ آ گیا ان کے پاس، منذرم، ایک ڈر سنانے والا، منہم، انہی میں سے، فقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے رسول اور انسانوں میں رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ان کا شبہ اور اعتراض یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور ہمارے جو وٹامنز ہیں وہ بھی سارے مٹی میں مل جائیں گے، مٹی جو ہے ان کو جذب کر لے گی، ختم کر لے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، ہڈیاں وہ بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، بربری ہو جائیں گی، اور ہڈیاں بھی جو ہے نا وہ بالآخر مٹی کے ساتھ جو مٹی ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد کس طرح اٹھایا جائے گا، کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وہ کہتے تھے یہ دوبارہ لوٹنا تو بالکل بعید ہے، عقل میں ہی نہیں آتا، عقل میں آتا ہی نہیں ہے کہ ایک انسان ہے، جب اس کو مٹی میں دفن کیا، مٹی کے اندر مل گیا، وہ مٹی جو ہے کہاں سے کہاں چلے گی، جذب کر لیا، اور اس سے نباتات وغیرہ وہ اگیں اور وہ ان کو بھی کھا لیا گیا، وہ بھی ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو پھر اس کے بعد قیامت میں دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ یہ بڑا تعجب تھا ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا، وہ کہتے تھے اَإِذَا، کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہوں گے ہم، تراباً، مٹی، تو ذالک، یہ، رجعن، لوٹنا، بعید، بہت دور ہے، یعنی یہ لوٹنے، یعنی دوبارہ واپس آنا دنیا میں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ اذا شرطیہ ہے، اور اس کا وَكُنَّا تُرَابًا کے بعد نحشر جو ہے نا یہ محذوف ہے کہ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا، لوٹنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں پہلے اس دوسرے سوال کا جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ انسان کو مٹی میں دبایا اور جتنا حصہ اس کا مٹی نے جذب کر لیا، یعنی اس کے جسم میں سے کم ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے علم میں ہے، وہ ہمارے علم میں ہے، اور اگر وہ مٹی سارے کے سارے کو بھی جذب کر لے گی تو وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف علم میں ہی نہیں، بلکہ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ہمارے پاس تو ایک اس کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے، یعنی ہم نے تو لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین کے کس حصے میں جذب ہوگا اور کہاں کہاں تک جائے گا۔ تو جو چیز اللہ کے علم میں بھی ہے اور اس سے بڑھ کر وہ معرض تحریر میں بھی ہے، لکھی ہوئی بھی ہے، تو پھر وہ کیسے مشکل ہو سکتی ہے؟ اس کے دوبارہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شک نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے علم میں بھی ہے وہ محفوظ بھی کی ہوئی ہے، لکھ کر بھی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو لکھ کے محفوظ کیا ہوا ہے،
تو پھر تو جب چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنا دیں گے، اس پہ تو تعجب کی بات ہی نہیں، یہ تو بالکل عقل کے موافق ہے۔ محال تو تب ہوتا ہے کہ جب وہ علم میں بھی نہ ہو، محفوظ بھی نہ ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے۔ فرمایا نا قد علمنا، تحقیق ہم نے جان لیا، ما وہ تنقص الارض جو زمین کمی کرتی ہے، منہم ان میں سے، یعنی ان کے جسموں کو جو زمین کھا کے کم کرے گی وہ بھی ہمارا علم میں ہے، وعندنا اور ہمارے پاس کتابوں نے کتاب حفیظ حفاظت کرنے والی، کہ جو جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، یہ جو پہلا ان کا اعتراض تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے کیوں آگے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کفار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ماننے میں، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننے میں، یعنی ان میں برابر کے شریک تھے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید بھی ایک غیر معمولی کتاب تھی جس نے چیلنج کیا، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک سورت لے آؤ، اس کا مقابلہ کرو، بڑے بڑے شعراء کو چیلنج کیا، یعنی وہ شعراء کے جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، کہتے ہمارا مقابل ہی کوئی نہیں، انہوں نے اپنے اشعار کے مسودے مجموعے بنا کر بیت اللہ کے سامنے فخر کے لیے لٹکائے ہوئے تھے۔ سب المعلقات کے نام سے کتاب ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اب بھی، وہ 7 شاعروں کا کلام ہے، معلقات کا معنی لٹکائی ہوئی، اسی لیے کہ انہوں نے 7 شاعروں نے وہ اپنا کلام بیت اللہ کے سامنے لٹکایا ہوا تھا، بڑے فخر کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید نے چیلنج کیا، مقابلہ کرو، نہیں کر سکے۔ پہلے کہا اس طرح کا اور قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے، پھر فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، وہ بھی نہیں، پھر فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل چھوٹی سی صورت لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے، بالکل عاجز آگے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جب ہم عاجز آگے ہیں تو یہ کوئی معمولی کلام نہیں۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر تو اللہ کی ذات کے بعد لاسانی تھے، اللہ کے مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی ہی کوئی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر خود ایک معجزہ تھی کہ سب سے پہلے مشرکین کے سامنے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی معجزہ نہیں پیش کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے لاٹھی پھینکی نا، اژدہا بن گئی، اور دیگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، انہوں نے بھی پہلے معجزات کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا، یہ دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پہ سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تھا تو انہیں سب سے پہلے اپنا کردار، اپنے آپ کو پیش کیا تھا، حل وجدتمونی صادقا، میں کیسا ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا، وجربنا لک مرارا، بار بار تجربہ کیا، لا نجد الا صدقا، ہمیشہ سچا پایا آپ کو، یعنی آپ کو لاسانی پایا۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر بھی بہت عظیم ذات تھی، اس لیے پھر وہ تذبذب اور شک میں رہتے تھے، کبھی کہتے تھے جی یہ قرآن شاعرانہ کلام ہے، آپ علیہ السلام شاعر ہیں نعوذ باللہ، کبھی کہتے تھے جی یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ کہانت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کاہن ہے، کبھی جو ہے نا وہ کہتے جی کہ قرآن مجید یہ جادو کا مسودہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر ہیں، یعنی گویا کہ یہ بات متعین کرنے میں کہ قرآن مجید کو کیا کہیں، کیا اعتراض کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا کہ اس میں خود وہ ایک ایسے شک میں سے تھے جس میں وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے، اور ان کی اپنی یہ حالت ہے کہ اب تک وہ کوئی فیصلہ کر نہیں پائے، تو پھر وہ اتنی ناقابل تسخیر کتاب اور ایسی ذات لاسانی اس کے نبی ہونے میں پھر وہ کیسے شک کرتے، پھر ان کو شک کرنے کا کیا حق ہے، پھر یہی ہے کہ اس کو تسلیم کریں۔ دیکھیں نا، بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بالحق کے حق کو، لما جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، فہم پس وہ، فی امر مریج الجھی ہوئی بات میں ہیں، مریج الجھا دینے والی بات، کہ وہ الجھے ہوئے ہیں، خود ہی انہیں پتہ نہیں ہے۔ افلم ینظروا الی السماء، اچھا اب یہ قیامت کے اس بات پر، یعنی بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک طویل دلیل بیان فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مخلوقات یعنی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رب ذوالجلال یہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے وہ قیامت میں تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے احتساب کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، افلم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، ہم نے کیسے اس کو بنایا،
کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ہم نے بغیر ستونوں کے اس کو بلند کر دیا جس کو تم دیکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا تو فرجع البصر کرتین، بار بار نظر لوٹاؤ، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی اس میں کوئی کمی، کوئی شگاف، کوئی چیز نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار کچھ بھی نہیں۔ انسان کی نظر جو ہے وہ تھک جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق جو آسمان بنایا اس میں کوئی کمی نہیں۔ جب سے اللہ نے مخلوقات کو بنایا، آسمان بنایا، اس وقت سے لے کر اب تک ایسے، قیامت تک ایسے ہی رہے، اس میں کوئی کسی قسم کا فطور نہیں ہے۔ تو جو رب ذوالجلال اتنا بڑا آسمان اور پھر اس کے ساتھ 6 آسمان اور 7 آسمان بڑے بڑے بنا سکتا ہے، تو کیا قیامت اس پہ قائم کرنا اور انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اس کو مزین کیا، خوبصورت، یہ ایسا بھی نہیں کہ بھائی بالکل ایسے چھوڑ دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو یہ ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ مزین اور روشن کر دیا۔ جب رات کو انسان دیکھتا ہے کتنا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور نہیں ہے اس آسمان میں کوئی کسی قسم کا شگاف۔ عمارتیں جب انسان بناتے ہیں تو نیچے کتنے پلر لگاتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، لیکن پھر بھی 50 60 100 70 100 سال کے بعد اس پہ شگاف پڑ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن یہ صدیوں سے بنا ہوا اسی حالت پہ ہے جس حالت پہ بنایا تھا۔ تو جو رب ذوالجلال ایسی عمارت بنا سکتے ہیں، اس پر قیامت کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کے ہم نے اس کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے گاڑے، فیا اس میں، رواسیا بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، زمین کو بنایا وہ لڑکنے لگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو بطور کیل کے زمین میں پیدا کر دیا، کہ جس طرح کیل کے ساتھ چیز مضبوط ہو جاتی ہے، اسی طرح بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کے ساتھ اس زمین کو مضبوط کر دی۔ اب دیکھیں یہ ہموار زمین ہے، ساتھ دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی چلے جائے، جہاں ہموار زمین ہوگی کچھ فاصلے کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑ شروع ہو جائیں۔ یہ ہمارا وطن عزیز، اس میں دیکھ لیں، بلوچستان کے پہاڑ دیکھ لیں، اور خیبر پختونخوا کے دیکھ لیں، پھر انڈیا میں کتنے پہاڑی سلسلے ہیں، پھر کوئی قاف ہے، جہاں بھی چلے جائیں۔ اب دنیا کا جو بھی بر اعظم ہے، ہر جگہ پہ اس طرح کی زمین ہے، تو زمین کو پھیلا دیا۔ اب زمین کی وسعت کتنی ہے، کہاں سے کہاں تک انسان پہنچ گیا۔ وَأَنبَتْنَا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اگائے، فیا اس میں، من کل زوج بہیج، قسم قسم کی خوشنوا نباتات۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائیں، فیا اس میں، من کل زوج، ہر قسم کی نباتات، بہیج خوشنما، بہیج جو بہترین منظر پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب کھیت بالکل جو ہے نا وہ کھیتی اپنے جوبن پہ ہو، کھیت لہلا رہے ہوں، تو انسان کھڑا ہو کے دیکھے منظر تو کتنا خوشنما محسوس ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا تب سے رہتا ہوں، یہ بصیرت کا ذریعہ ہیں، نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ یعنی اہل بصیرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بہت سارے سبق رکھے ہیں۔ تو فرمایا تب سے رہتا ہوں، وہ ذکرا، یہ بینائی کا ذریعہ ہے، یعنی بیدار کرنے کا ذریعہ ہے یہ ساری چیزیں، وہ ذکرا، اور نصیحت ہے ان تمام میں، لیکن کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں سبق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رہنمائی، یہ ہر شخص کے لیے رکھی ہے۔ لیکن جو انسان غور و فکر کرے گا کہ یار جس ذات نے یہ بنایا ہے وہ ذات کتنی بڑی ہے اور ذات کتنی عظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والا ہے، فائدہ اسی کو ہوگا، فائدہ وہی حاصل کرے گا۔ جس طرح نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت تو سب کے لیے بن کے آیا، لیکن فائدہ کون حاصل کریں گے جی؟ تو اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان سے سبق حاصل کر کے رب ذوالجلال کی ذات اطہر کے ساتھ اپنا تعلق کون بنائیں گے؟ جنہیں اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوگا۔ اور ابھی یہ دلیل مکمل نہیں ہوئی، آگے اللہ فرماتے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے بابرکت پانی۔ یہ بارش کا پانی برکت والا ہے۔ اب دیکھیں زمین بالکل ویران ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور اس کی نباتات جلنا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب بارش برستی ہے
تو وہی زمین لہرانے لگتی. کتنی اللہ نے بارش پہ برکت رکھی. اب اگر بارش نہ ہو تو یہ جو کھیت ہیں ان میں کھیتیاں کچھ بھی نہ ہو، اور خاص طور پہ وہ علاقے جو بارانی ہے، پہاڑی علاقے جہاں سبزہ ہی سبزہ ہے، وہ تو بالکل ہر وقت ہی بارش کے، جب بارش برستی ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں تر و تازہ ہو جاتی. تو اس لیے فرمایا ماء مبارکہ، برکت والا پانی. فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس ہم نے اگائے اس پانی کے ساتھ جناتوں، بڑے باغات ہیں، بہت زیادہ باغات. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ اناج جو کاٹا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کے ساتھ کچھ تو باغات جن میں درخت ہیں، ان میں مختلف قسم کے پھل ہیں، اور پھر ساتھ اسی بارش کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا اناج اگایا جو کاٹا جاتا ہے، کہ جب اناج تیار ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹا جاتا ہے اور اس کے اندر سے دانے نکالے جاتے ہیں، جس طرح گندم، چاول، جو بھی ساری چیز. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور بلند و بالا کھجور پیدا کیے. لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جن کے لیے خوشے ہیں تہ بتے لگے ہوئے، کہ کھجوروں کے جو خوشے دیکھ سر تہ بتے لگے ہوئے اس طرح اڑے ہوئے. رزقا للعباد، وہ سارے کے سارے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے پیدا کیا ہے رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے، اپنے مخلوق کو روزی پہنچانے کے لیے. بارش کے پانی کے ساتھ یہ درخت ہیں، اور اسی طرح نباتات ہیں، کھیتیاں ہیں، اور غلہ ہے، اور پھل ہیں، یہ سارے کے سارے کس لیے پیدا کیے؟ رزقا للعباد، اپنے بندوں کو رزق دینے کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے آباد کیا، زندہ کیا اس پانی کے ساتھ بلدۃ میتہ، مردہ شہر کو. اور مردہ شہر سے مراد بنجر ہے، کہ جو بنجر زمین اور بنجر علاقہ تھا، بارش برسا کے اس کو آباد کر دیا. اب یہ سارے دلائل بیان کرنے کے بعد رب ذوالجلال فرماتے ہیں کذالک الخروج، اسی طرح ہے نکلنا، یعنی ان قبروں سے زندہ ہو کر کل قیامت میں جانا. کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بارش برسا کے زمین کو آباد کرتا ہے، پھر اس سے جو ہے نا وہ غلہ، نباتات اور کھیتیاں اور پھل وغیرہ اگاتا ہے، تو اسی طرح قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کر کے میدان محشر میں کھڑا کرے گا. کذبت قبلہم قوم نوح، اب یہ پہلی قوموں کا تذکرہ کر دیا، اور یہ دنیاوی ڈراوا ہے کہ جس طرح پہلی قوموں نے رسولوں کا انکار کیا وہ بھی ہلاک ہوئے، اگر تم بھی کرو گے تو تمہارا ساتھ بھی یہ ہوگا، تم بھی اسی طرح ہلاک کیے جاؤ گے. یہ ہے ان کا خلاصہ. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا شرک ختم کرنے کے لیے، اور 950 سال تبلیغ کی، لیکن قوم نہ مانی. بالآخر نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کشتی بنائے، اس میں یعنی جو اہل ایمان تھے ان کو بھی سوار کیا، اور باقی بھی ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا، اور پھر زمین پہ پانی آیا، سارے کے سارے اس پانی میں ڈوب گئے. واصحاب الرس، اور کنویں والے، وثمود، اور قوم سمود. یہ اصحاب الرس کون تھے؟ تو اصل میں اصحاب الرس جو ہے نا یہ قوم سمود کے بقیہ تھے، اور یہ حضرموت کے ساتھ ایک شہر تھا، وہاں جا کے یہ آباد ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر. انہوں نے آ کر اس قوم کو سمجھایا، لیکن یہ قوم نہ مانی، اور وہ بار بار انہیں اللہ کا پیغام سناتے تھے، تو ان کو غصہ آیا کہ بھئی یہ تو پریشان کرتے ہیں، لہٰذا ان کو راستے سے ہٹائیں. اور ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کنواں تھا، اس کے اندر لے کے انہیں ڈال دیا، اور اوپر سے جو ہے نا وہ بہت بڑی بھاری پتھر رکھ دیا، اور تھوڑا سا یعنی راستہ تھا جس سے روشنی نیچے جاتی تھی، اور ان پر ایک ہی ایمان لانے والا شخص تھا جو غلام تھا. وہ جا کے اس نے شام کے وقت ان کو آواز دی کہ یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، میں بھی آ جاؤں؟ تو فرمایا نہیں، مجھے ڈالا گیا ہے آپ نہ آئیں، کیونکہ آپ اگر آئیں گے تو یہ خودکشی ہے، اور آپ باہر ہی رہیں. تو وہ روزانہ ان کو وہاں کھانا پہنچا دیتے کنویں میں. تو 10-15 دن گزر گئے اور وہ اسی طرح زندہ رہے. تو 10-15 دن کے بعد پھر وہ قوم گئی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوا. وہ سمجھتے تھے کہ ختم ہو گئے ہیں. تو جب قوم نے آواز دی کہ حنظلہ کیا حال ہے، اب بھی جو ہے نا وہ آپ وہی کام کریں گے جو پہلے کر رہے تھے، تو کنویں کے اندر سے آواز آئی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں. تو وہ کہنے لگے یہ زندہ ہے.
اب انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ کنویں کے اندر جو ہے نا مٹی ڈالنا شروع کر دی، اور مٹی کی ڈال کے کنویں کو بھر دیا، اور اللہ کے رسول کو ایسے ہی زندہ جو ہے نا وہاں دفن کر دیا اس مٹی میں، اور اللہ کے نبی کو، اور پھر اس کے اوپر ناچنے لگے اور خوشیاں منانے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عذاب آیا تو سارے کے سارے وہاں تباہ و برباد ہو گئے، جل گئے۔ یہ تھے اصحاب الرس۔ اور بعض کہتے ہیں اصحاب الرس سے مراد یہ یعنی اصحاب الاخدود ہیں، یوسف ذو نواس بادشاہ کے زمانہ میں، جس نے جو ہے نا وہ خندقیں کھود کھود کے بہت سارے مسلمانوں کو جلایا تھا، بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی طرف بھی متوجہ ہوا اور وہ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ وعاد اور قوم عاد، وفرعون اور قوم فرعون، واخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائی، فرمایا کہ ان سب نے جھٹلایا، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں سے مراد بھی قوم لوط ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ قوم عاد، قوم فرعون، بار بار ان کا تذکرہ ہوا، بڑی مشہور بات ہے۔ واصحاب الایکۃ اور جنگل والے، بن والے، اس سے مراد قوم شعیب ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم، انہیں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن نہ باز آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ وہ قوم و تبع اور قوم تبع، یہ تبع جو قوم ہے یہ اس کا تذکرہ پیچھے ابھی گزرا ہے، اس سے پہلے جو صورت گزری ہے سورہ دخان، سورہ دخان میں ان کا تذکرہ گزرا ہے۔ اور یہ تبع جو ہے نا یہ یمن کے بادشاہوں کو کھا جاتا تھا، جس طرح یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون، اور روم کے بادشاہوں کا لقب تھا قیصر، حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا نجاشی، اور یہ جو فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا کسریٰ، تو یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا تبع۔ اور یہ جو تبع ہے یہ اس کا نام ہے اسعد بن سلیک، تبع حمیری جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ اصل واقعہ یہ ہوا کہ اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو جب مدینہ منورہ آیا تو وہاں پر جو یہودی دو علماء تھے انہوں نے کہا کہ یار یہاں حملہ نہیں کرنا، یہ آخر زماں پیغمبر کا مسکن ہے، یہاں کوئی اچھی یادگار چھوڑ کے جا۔ تو خیر بڑی لمبی بات ہے، میں نے پہلے عرض کر دی سورہ دخان میں، تو وہاں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان بھی تعمیر کیا تھا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ علیہ السلام تک پہنچا، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط بھی لکھا تھا، اگر میں زندہ ہو، جب آپ آئیں اور میں زندہ ہوتا تو میں جو ہے آپ پر ایمان لاتا۔ اور پھر اس نے وہاں سے لے کر یمن تک روڈ بھی بنائی تھی، اور پھر اس نے بھی جو ہے نا وہ مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر بھی جو ہے نا وہ تو پھر اس نے ان دو یہودی علماء کو اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور پھر جب اس نے مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ روکا کہ نہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا، یہ اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلے زمین پہ بنایا ہے، لہٰذا آپ یہاں اچھی یادگار چھوڑ کے جائیں۔ اس نے وہاں پر بیت اللہ کا طواف بھی کیا، اور سب سے پہلے بیت اللہ کا غلاف یہ تبع حمیری نے چڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اب تک جو ہے نا وہ کعبہ پہ غلاف چڑھتا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ تبع تابعین اب تک وہی ہے۔ تو خیر یہ وہ تبع خود مسلمان ہو گیا تھا، لیکن جو اس کی قوم تھی وہ یعنی کافر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قوم پہ عذاب نازل ہوا اور وہ قوم ہلاک ہوئی۔ اسی لیے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ قوم تبع نے جو ہے نا رسولوں کا انکار کیا، تو جب انکار کیا تو کیا ہوا، کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، تو فحق کا وعید، پس ثابت ہو گیا میرا عذاب کا وعدہ، فحق کا پس ثابت ہو گیا، وعید ڈرانا یعنی عذاب کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ اب مطلب یہ کہ نہیں جو ان پہ عذاب کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ نے فرمایا تھا نا اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں ہلاک کیا جائے گا، ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں ہلاک کیا جائے گا، تو وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دکھایا، ان تمام قوموں کو ہلاک کیا، اور اس سے پیغام دیا مکہ والوں کو کہ اگر تم بھی اپنی روش سے باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔